کا کنٹری چائنا، اگر اسے رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی بڑا کنٹری ہے۔ اس بات کا اندازہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اس کنٹری کو 14 ممالک کے بارڈر لگتے ہیں، جن میں سے چند پاکستان، نیپال، انڈیا، کوریا، رشیا، منگولیا، برما، افغانستان اور دیگر ممالک بھی اس کے بارڈر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اس کے فیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بیسک معلومات آپ کو بتاتا جاؤں۔ کنٹری چائنا کا کیپٹل مین دارالحکومت بیجنگ ہے۔ یہاں پہ کوئی اسپیسیفک ریجن نہیں، کوئی اسپیسیفک مذہب نہیں۔ چائنا کی کل آبادی 1.4 بلین ہے اور اس کا لینڈ ایریا تقریباً 95,96,961 مربع کلومیٹر ہے۔ چائنا کا کنٹری کوڈ +86 ہے اور یہاں پہ لائف ریٹنگ اپروکس 75 ایئر ہے۔ چائنا میں ہائیسٹ ماؤنٹین ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اور یہاں کی لارجسٹ لیک قنگھائی لیک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کنٹری چائنا 1949 میں 1949 یکم اکتوبر کو آزاد ہوا تھا، اس لیے ان کا نیشنل ڈے 1 اکتوبر ہے اور ان کی کرنسی کو رینمن بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے اگر ہم چائنا کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے لگ جائیں تو شاید یہ دنیا کا وہ واحد کنٹری ہے جس کی معلومات، جس کے فیکٹس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انہیں گھنٹوں بیان کیا جائے تو بھی بہت کم پڑ جائے، کیونکہ یہ کنٹری ہے ہی اتنا بڑا۔ اگر اس کی پاپولیشن کی بات کی جائے تو یہاں پہ 1.4 بلین پاپولیشن ہے چائنا کی، یا پھر میں یوں کہوں کہ پوری دنیا کے اندر ہر 4 انسانوں کے بعد جو 5واں انسان ہے وہ چائنیز ہے۔ اتنی زیادہ پاپولیشن ہے چائنا کی۔ ہاں جی، اگر ہم بات کریں کھانے پینے کے لحاظ سے تو ہر گھر میں ایک یا ایک سے زیادہ چائے پینے والا تو آپ کو ضرور ملے گا، اور چائے ایک واحد ایسی، اسے ڈرنک سمجھ لیں، اسے مشروب سمجھ لیں، آپ اسے کچھ بھی اپنے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، بٹ یہ چائے پوری دنیا کے اندر استعمال کی جاتی ہے۔ چاہے اس کی اور شکلیں ہوں، کہیں پہ دودھ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، کہیں پہ اسے ایز اے قہوہ لیا جاتا ہے، بٹ چائے کا استعمال پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اسے بیڈ ٹی بھی کہتے ہیں، یعنی صبح اٹھتے ہی منہ بھی چائے کے ساتھ دھوتے ہیں، کیونکہ انہیں صبح اٹھ کے صرف چائے ہی پینا ہوتی ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ چائے جو سب سے پہلے انوینٹڈ کی گئی وہ چائنا کے اندر انوینٹ ہوئی۔ ہاں جی، اور آپ سب نے ٹیشو پیپر تو ضرور یوز کیا ہوگا، چاہے وہ باکس کے اندر ہو، چاہے وہ رول کیا ہوا ہو، یا پھر چاہے وہ اوپن پیکنگ کے اندر ہو۔ تو جو ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے، یعنی وہ جو رول کیا ہوا ٹیشو پیپر ہوتا ہے، وہ انوینٹ ہوا ہے چائنا کے اندر۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کیوں ٹیشو پیپر کو ٹوائلٹ پیپر کہا جاتا ہے، کیونکہ آؤٹ آف کنٹری جہاں پہ برف باری زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ درجہ حرارت مائنس میں ہوتا ہے، -ڈگری سینٹی گریڈ میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ پانی کا ہونا ایک نارمل کنڈیشن میں بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہاں پانی جم جاتا ہے، تو لوگ وہاں پہ ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے ٹوائلٹ پیپر کا نام دیا گیا ہے۔ ویسے اگر بات سپورٹس کی جائے تو کرکٹ، فٹ بال، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر کھیلی جاتی ہیں، بٹ اگر بات چائنا کی کریں تو چائنا کے اندر کرکٹ نہیں کھیلی جاتی، یہاں پہ اولمپکس ہوتے ہیں۔ کرکٹ کے علاوہ ہر وہ کھیل چائنا کے اندر کھیلا جاتا ہے جس سے یہ لطف اندوز ہوتے ہیں، بٹ فٹ بال جو فرسٹ ٹائم کھیلی گئی اور اس گیم کو بنایا گیا وہ چائنا کے اندر ہی فٹ بال کو انوینٹ کیا گیا۔ ہاں جی، بات کریں اگر ان کے نیو ایئر کی تو ان کا نیو ایئر ویسے تو یہ بہت ہی زیادہ خوشی سے مناتے ہیں اور اسے پورا کنٹری سیلیبریٹ کرتا ہے اچھے طریقے سے، بٹ یہ نیو ایئر کو ان کا پورا کنٹری اور کنٹری کے جو عوام ہے، جو لوگ ہیں،
وہ کچھ نہ کچھ ریڈ کلر کا یوز کرتے ہیں، کیونکہ ریڈ کلر ان کے لحاظ سے خوشی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ چائنا کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہوں یا کہیں سے پڑھا ہو یا ان کی موویز یا ڈاکومنٹری دیکھی ہو، تو آپ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ کنگ فو اور دوسری ایسی بہت سی چیزیں جیسے مارشل آرٹ، اس تمام کی تمام چیزیں چائنا کے اندر ہی ہیں، اور چائنا میں ہی ان کو بہت زور و شوق سے سیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ڈریگن کی اولاد ہیں۔ ان ادر ورڈ ہم یہ کہیں کہ ان کا تعلق ڈریگن سے ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو نشان ہے اور وہ ان کا جو سالانہ جلسے پر وہ جو سمبولک نشان نکالتے ہیں وہ ڈریگن ہی ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر چیز یہاں پہ کھیلی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور بچوں میں ٹین ایج کے اندر ٹیبل ٹینس بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے، اور ان ادر ورڈ اگر ہم کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ٹیبل ٹینس کو یہاں کا نیشنل گیم بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو چائنا بہت ہی زیادہ مشہور ہے عجیب و غریب چیزیں کھانے کی وجہ سے، بٹ یہاں پہ کافی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور بری ان کے لیے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں کھاتے، کیونکہ یہ لوگ جو بھی چیز بناتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس ہوتی ہے، اور ان کے لحاظ سے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ فرق وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ مذہب کا ریلیجن کا فرق آ جائے، کیونکہ مسلمان، ہندو، عیسائیت، یہ ان کے جو کھانے پینے کے طور طریقے ہیں وہ الگ ہیں، جس کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اسی کھانے کو آگے رکھتے ہوئے اگر میں کہوں کہ یہ لوگ پگز بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو پوری دنیا کے جو پگز ہیں اگر ہم انہیں کاؤنٹ کریں تو آدھے سے زیادہ پگز کی پرسنٹیج چائنا کے اندر موجود ہے۔ تو چائنا جب آزاد ہوا تب کرنسی تھی، بٹ زیادہ اور تقریباً ہر جگہ سکے چلتے تھے، تو چائنا نے آ کر پیپر کرنسی، ہاں جی، جو پیسے ہم یوز کرتے ہیں کاغذ کے، تو وہ جو انوینٹ ہوئے پیپر منی، پیپر کرنسی جو انوینٹ ہوئی وہ چائنا کی ہوئی۔ چائنا نے ہی سب سے پہلے پیپر کرنسی متعارف کروائی۔ اور آپ کو سب سے زیادہ اس کی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اگر آپ کسی ایک کنٹری میں موجود ہیں تو ایک مطلب آپ کا ایک کنٹری کا حصہ ایسٹ کی طرف ہے، دوسرا ویسٹ کی طرف ہے، تو آپ یہ چیز ضرور جانتے ہوں گے کہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ٹائمنگ کے اندر، ٹائم زون کے اندر 15-20 منٹ یا کبھی کبھی اگر کنٹری بڑا ہو تو آدھا گھنٹہ، گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے۔ بٹ اگر بات کریں چائنا کی تو چائنا ایک بہت ہی بڑا کنٹری ہے، اسے 14 ممالک کے بارڈر لگتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک ٹائم زون ہے، یعنی یہاں پہ ایک بھی منٹ کا آگے پیچھے نہیں کسی بھی ان کے ریجن کے اندر، کسی بھی ان کے سٹی کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسٹ کی طرف سے سورج نکلتا ہے صبح 6 بجے تو ان کا وہ سٹی جو ویسٹ کے اینڈ میں ہے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، ظاہری بات ہے وہاں سورج کو جاتے جاتے گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے گا، لیکن ان کی بھی صبح 6 بجے ہی ہوگی، چاہے ان کا سورج نکلتے ہوئے 10 بج جائیں 9 بج جائیں، بٹ ان کا سورج 9 بجے نکلتا ہے تو کسی کا سورج مطلب کسی ٹائم پہ 10 بجے نکلتا ہے، لیکن ان سب کی صبح ایک ٹائم پہ ہوتی ہے۔ ان ادر ورڈ ایک ٹائم پہ اٹھتے ہیں، ایک ٹائم پہ ناشتہ کرتے ہیں، ایک ہی ٹائم پہ پورا کنٹری کام کرتا ہے، ایک ہی ٹائم پہ سوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی معیشت بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ ان سب کے باوجود آج بھی چائنا کی کافی عوام غاروں میں اپنی زندگی بسر کرتی ہے، گھروں میں نہیں، کسی جھونپڑیوں میں نہیں، بلکہ غاروں کے اندر، چاہے وہ انہوں نے جس طرح مرضی ماحول بنا رکھا ہو، بٹ وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں۔